مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر کفالت تھے۔ آپ خود مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ ہوا یوں کہ مکہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، قحط جسے کہتے ہیں، اور وہ اتنا سخت قحط تھا کہ اس میں مالدار بھی متاثر ہوئے، غریب بھی متاثر ہوئے۔ اب چونکہ جناب ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کی اولاد بھی زیادہ تھی اور سورس آف انکم بھی کوئی مضبوط نہیں تھا، آمدنی کے ذرائع بھی محدود تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت اس پوزیشن کو دیکھ کر کے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا جان، آپ کے بھائی جناب ابو طالب کے پاس بچے بھی بہت ہیں اور ان کی آمدنی بھی محدود ہے، لہٰذا ہم اور آپ چل کر کے ایک ایک بچے کو ان کے اپنی کفالت میں لے لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ جناب عباس کو بھی بھائی کا بوجھ کم کرنے کی یہ بات بڑی پسند آئی، بھتیجے کو ساتھ لے کر کے حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے۔ مصطفیٰ نے اپنی تجویز پیش کی، کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ بچے ہیں اور زمانہ سوکھے کا چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے 2 بچوں کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے گھر میں ان کی پرورش کریں۔ تو حضرت علی کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے آئے اور حضرت جعفر کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر حضرت علی کاشانہ مصطفیٰ میں جب تشریف لائے تو آپ کی پرورش پیغمبر اسلام کی دیکھ ریکھ میں جب ہونا شروع ہوئی تو ایک نگینہ تھا کہ جس میں اور زیادہ چمک اور نور کی شعائیں پیدا ہونے لگی۔ ادھر حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، ادھر حضرت جعفر جو حضرت عباس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت جعفر نے رسول اللہ کی صداقت کی گواہی دے دی، اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، حضرت عباس نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ادھر حضرت علی کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے رہے، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ حضرت علی کو لے کر کے اکیلے باہر نکل جاتے تھے، مکہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے تھے، پہاڑیوں میں جا کر کے چھپ کر کے حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے۔ سلسلہ چلتا رہا چھپ چھپ کر کے نماز پڑھنے کا۔ ایک دن حضرت ابو طالب کسی کام سے مکہ کی وادیوں میں گئے، انہوں نے ایک جگہ علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ادائے نماز کا جب یہ منظر ابو طالب نے دیکھا تو وہ چھپ کر کے بہت دیر دیکھتے رہے۔ جب ان لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ابو طالب قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ اے برادر زادے، یہ کون سا دین ہے اور تم نے اختیار کر لیا؟ اب جب چچا نے پوچھ ہی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھل گئے، کہا چچا جان، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ دین اسلام ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میری صداقت پر لبیک کہنے والوں میں آپ اولیت حاصل کریں۔ آئیے، آپ پہلے آئیے، اسلام میں پہلے داخل ہونے والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ حضرت علی سے پوچھا تو علی نے کہا کہ اے ابا جان، یہ وہی دین ہے جو ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم کا دین ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ کوئی فرضی اور بناوٹی فارمولہ نہیں ہے۔ جب بیٹے کی زبان سے یہ کلمات سنے اور بھتیجے کی زبان سے دعوت کی بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اے بھتیجے، تو اپنا کام کرتا رہے، اگر آج میں نے تیری بات کو مان لیا اور تیرے دین کو اختیار کر لیا تو مکے کے لوگ مجھ پر زبان تان دراز کریں گے، تانے دیں گے کہ ابو طالب نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ اے بھتیجے، میں تیرا دین تو قبول نہیں کروں گا، لیکن ہمیشہ ہر موڑ پر میں تیری مدد کرتا رہوں گا اور کبھی بھی تیری مدد سے منہ نہیں موڑوں گا، ہر موڑ پر تیرے ساتھ رہوں گا، ہر جگہ تیری مدد کروں گا، میرے جیتے جی کوئی تیرا بال باکا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اپنے بیٹے علی کی طرف متوجہ ہو کر کے بولے بیٹا، میں تم سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں چاہتا، اور سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ محمد کا ساتھ پکڑے رہنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محمد تمہیں اچھی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا حکم نہیں کریں گے۔
انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ حکیم بن حزام نام کا ایک بزنس مین جو مکہ میں رہتا تھا سفر شام سے واپس آیا تو شام سے کچھ لونڈی اور کچھ غلام خرید کر کے لے آیا. حکیم بن حزام بھتیجا تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت خدیجہ ملنے پہنچی اپنے بھتیجے سے، چونکہ ان کا بھی مال تجارت اس میں شامل تھا. تو حکیم بن حزام نے پھوپھی کو سلام کیا، بیٹھنے کو کہا. پھوپھی کی نظر غلاموں پہ پڑی. ان غلاموں میں ایک غلام خرید کر کے لایا گیا تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ نے اس غلام کی تعریف کی کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، خوبصورت ہے، تندرست ہے. تو حکیم بن حزام نے وہ غلام حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا، کہا یہ آپ لے جائیے. حضرت خدیجہ وہ غلام لے کر کے اپنے کاشانے میں آئیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی زید پر. زید کی دنیا بدلنے والی تھی. مصطفیٰ کی نظر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ خدیجہ نے کہا یہ غلام جو مجھے تحفے میں ملا ہے میرے بھتیجے نے دیا ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خدیجہ غلام تو بہت اچھا لائی ہو، اچھا لڑکا ہے، اچھا غلام ہے. فوراً خدیجہ نے فوراً مصطفیٰ کی چہیتی بیوی نے وہ غلام رسول اکرم کو پیش کر دیا. کہا حضور اب یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، میں نے یہ آپ کو دے دیا. جیسے ہی مصطفیٰ کو غلام کی شکل میں زید ملے، آقا نے فوراً زید کو آزاد کر دیا اور کہا اب تو میرا غلام نہیں، اے زید دنیا تجھے غلام کی حیثیت سے نہیں میرے بیٹے کی حیثیت سے جانے گی. پھر لوگوں میں مصطفیٰ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا حضرت زید کو. اور لوگوں میں پورے مکہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے مکہ میں لوگ زید کو رسول اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، ان کا بیٹا کہہ کر کے پکارتے تھے. لوگ بھول گئے کہ یہ ایک بکا ہوا غلام ہے. آخر جب قرآنی حکم نازل ہوا لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تب حضرت زید نے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو مجھے میرے باپ کے نام سے پکارو، میرے باپ کا نام تو حارثہ ہے، زید بن محمد مت کہو، اب مجھے زید بن حارثہ کہا کرو. اس میں بھی بڑی حکمتیں کبھی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا. اب ادھر حضرت زید کے والد جو ملک شام کے رہنے والے تھے انہیں پتہ لگا کسی طرح سے کہ میرا بیٹا غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا ہے مکہ میں، بنو ہاشم کے گھرانے میں ہے. وہ تلاش کرتے کرتے کاشانہ نبوی تک آ گئے. ایک زمانہ ہو گیا تھا بیٹے کو بچھڑے ہوئے، باپ بیٹے کے پیار کی وہ پرانی روش حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام والی اس باپ کے دل میں بھی دھڑکی اور باپ کو کشا کشا مکہ لے آئی. مکہ میں آ کر کے پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا محمد عربی کی غلامی میں ہے. تو سیدھے مصطفیٰ کے گھر پہ پہنچے. جیسے ہی گھر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے تو زید پہ نظر پڑ گئی. ہجر و فراق کا مارا ہوا باپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا، آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو چہرے کو تر کرتے ہوئے داڑھی سے نیچے ٹپکنے لگے. بھاگ کر کے دوڑ کر کے فراق پسر کی بندشوں کو توڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو جا کر کے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیشانی کو چومتے ہوئے بولے بیٹا بڑے دنوں کے بعد اس باپ کو تیرے چہرے کے دیدار کی ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، چل بیٹا جتنے میں تو بکا ہے اس سے دگنی قیمت ادا کروں گا، تو چل میرے ساتھ، تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے. ادھر دونوں باپ بیٹوں کی یہ گفتگو رسول اکرم نے سنی. وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے، وہ تو بچھڑوں کو ملانے آئے تھے. مصطفیٰ نے کہا کہ اے زید اگر ایسی بات ہے تمہارے والد تمہیں ملنے آئے ہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو. اب حضرت زید کی کیفیت دیکھیے. انہوں نے اپنے والد سے کہا، بولے ابا حضور والد کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اولاد کے اوپر، یقیناً اس دنیا میں آنے کا سبب اللہ نے آپ کو بنایا، میں آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میری جسم و جان کے مالک ہیں، لیکن اے ابا
میں نے جتنا سکون، جتنا پیار اور جتنی محبت محمد الرسول اللہ سے پائی ہے، قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے کہ پوری دنیا میں کسی نے اتنی محبت نہ اپنے باپ سے پائی ہوگی اور نہ اپنی ماں سے پائی ہوگی۔ اے ابا جان، آپ سمجھتے ہو شاید میں غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا ہوں؟ سنو، اب مجھے یہاں غلام کی حیثیت سے نہیں، بیٹے کی حیثیت حاصل ہے، اور بیٹا بھی میں اس کا ہوں جو تمام رسولوں کا سردار ہے۔ اے ابا جان، اس شخصیت کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں؟ اس ذات کو چھوڑ کر کے میں کیسے چلا جاؤں جو سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے؟ اے ابا جان، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہوتے تو آپ جانتے کہ جس کی شفقتیں، جس کی رحمتیں، جس کی چادر رحمت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ جانوروں پر بھی اس کی بارگاہ سے رحمت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، جس نے غلامی کی زنجیریں کاٹ کے ہمیں اپنے بیٹے کا درجہ عطا کیا ہے، اے ابا جان میں اس کے قدموں سے کیسے چلا جاؤں؟ جس کے قدموں سے لپٹنے کو شجر و حجر تمنائیں کرتے ہیں۔ اے ابا جان، آپ میری طرف سے میری ماں کو سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارا بیٹا بڑے مزے میں ہے۔ اور زید نے باپ کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور اپنے برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد کو الوداع کہا۔ والد رخصت ہو گئے، مگر یہ سوچتے سوچتے رخصت ہوئے کہ اگر بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں آپس میں ایک ساتھ رہنے سے نہیں روک سکتی۔ اے بیٹا، اگر تو اس بارگاہ میں رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے تو تیرا باپ بھی اسی میں راضی ہے۔